الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ آج ہماری عربیت الطالبین المستوى الرابع جو درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے اس کی ہماری آج پہلی کلاس ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق ہے الدرس الاول قصۃ ماذا اقول لأمی۔ پہلا سبق ہے قصہ میں والدہ کو کیا کہوں گا۔ اس کی عبارت ہے سالم يحب كثيرا تلك الحلوى التي تصنعها امه بيديها وبين الحين والاخر يطلب سالم من امه الحبيبه ان تجهز له نوعا جديدا من الحلوى۔ ترجمہ: سالم وہ حلوہ بہت پسند کرتا ہے جو اس کی والدہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے۔ کبھی کبھار اور ایک بار سالم نے اپنی پیاری والدہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے نئی قسم کا حلوہ بنائے۔ وذات مسائن اشتاق سالم كعادته لتذوق الحلوى المنزلية فطلب من امه ان تجهز له بعض الحلوى۔ ایک شام سالم کو حسب عادت شوق ہوا کہ وہ گھریلو مٹھائی کھائے یا حلوہ کھائے، تو اس نے والدہ سے حلوہ بنانے کی فرمائش کی۔ وهنا طلبت الام من صغيرها سالم الذهاب للمتجر لشراء بعض البيض لتعد بعض الحلوى، اور والدہ نے اپنے چھوٹے بچے سالم کو مارکیٹ دکان پر بھیجا کہ وہ کچھ انڈے خرید کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کر سکے۔ خرج سالم مسرعا لشراء البيض وفي الطريق قابل جاره سعيدا سأله سعيدا عن وجهته فأخبره سالم أنه متجه للمتجر لشراء بعض البيض۔ ترجمہ: سالم جلدی سے انڈے خریدنے کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا سامنا اپنے پڑوسی سعید سے ہوا، اور سعید نے اس سے سمت پوچھی کہ کدھر جا رہے ہو، تو سالم نے اسے بتایا کہ وہ مارکیٹ جا رہا ہے کچھ انڈے خریدنے کے لیے۔ وأخبره سعيد أنه يتجه أيضا لنفس المتجر لشراء بعض حاجيات داره۔ سعید نے اسے بتایا کہ وہ بھی گھر کا کچھ ضروری سامان خریدنے اسی جگہ جا رہا ہے۔ صار حتى وصل للمتجر واشترى كل منهما حاجته دفع كل منهما حسابا ما اشتراه لصاحب المتجر۔ وہ دونوں اکٹھے چلے یہاں تک کہ دونوں مارکیٹ پہنچے، اور ہر ایک نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا اور ہر ایک نے اپنا بل دیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ ثم سار معا وفي اثناء سيرهما لم ينتبه سالم لحفرة صغيرة وفي الطريق فتسرت قدماه وسقط على الارض وتكسر البيض كله۔ پھر وہ ساتھ چلے، ان کے چلنے کے دوران سالم کو خبر نہ ہوئی کہ ایک چھوٹا گڑھا تھا راستے میں، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اخذ سالم ينفض ثيابه وهو يبكى بشدة بينما سعيد يحاول ان يهدئه دون فائدة۔ ترجمہ: سالم اپنے کپڑے جھاڑنے لگا بہت زیادہ روتے ہوئے، تو سعید نے اسے تسلی دی کوئی فائدہ نہیں۔ سالم يبكي بحرقة لأنه لم ينتبه للطريق جيدا فتسبب في كسر البيض۔ سالم دل سوزی سے رونے لگا کہ راستے کے بارے میں اچھی طرح آگاہ نہ ہوا تو وہی انڈے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ ماذا سيقول لأمه التي طمنته على الذهاب لشراء البيض صدقته منه كثيرا وربما ستعاقبه۔ وہ اپنی والدہ سے کیا کہے گا جنہوں نے اسے انڈے خریدنے کے لیے جانے کا امین بنایا، ذمہ داری دی، وہ اس سے بہت غصے ہوں گی اور ہو سکتا ہے سزا بھی دیں۔ ماذا سيقول لها كي تغفر له وتسامحه ارتسمت علامات التكفير على وجه سالم۔ وہ ایسا کیا کہے کہ ان سے وہ معاف کر دیں اور اسے موقع دے دیں۔ سالم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے۔
وقال سعيد لسالم سأخبرك بفكرة راعية لتنجو من العقاب ولا تسقط من نظر أمك. تو سعید نے سالم کو کہا میں آپ کو ایک ایسا آئیڈیا بتاتا ہوں کہ آپ سزا سے بچ جاؤ گے اور اپنی والدہ کی نظروں سے بھی نہ گرو گے. اخبر امك ان النقود سقطت مني واني بحثت عنها كثيرا فلم اجدها. آپ اپنی والدہ سے کہنا کہ رقم مجھ سے گر گئی اور میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر مجھے نہیں ملی. واخذ سعید يزين له الفكرة ويخبره انها كذبة بيضاء لا تضر. اور سعید نے اس کی سوچ کو سنوارا شروع کیا اور اسے بتلایا کہ انڈے ٹوٹنے کا جھوٹ نقصان دہ نہیں. ولكن لم يتقبل سالم تلك الفكرة مطلقا وقال هل اكذب لانجو من عقاب امي. لیکن سالم نے اس آئیڈیا کو مطلقاً قبول نہ کیا اور کہا کیا میں جھوٹ بولوں کہ اپنی والدہ کی سزا سے بچوں. وماذا عن عقاب الله وماذا عن عقوبة الكاذب يوم القيامة. الكاذب سبب للعذاب العليم والبعد عن رب العالمين. اور اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا کا کیا ہوگا اور جو قیامت میں جھوٹ کی سزا اس کا کیا. جھوٹ دردناک عذاب کا سبب ہے اور رب العالمین سے دوری کا سبب ہے. وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر. تو ہمیں ایک حدیث مبارکہ پہنچی کہ امام مسلم علیہ الرحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ثم افترق الصدیقان واتجه كل منهما لداره وما ان وصل سالم للدار فترك الباب حتى فتحت امه. ترجمہ پھر وہ دونوں دوست جدا ہوئے ہر کوئی اپنے گھر کے لیے متوجہ ہوا اور جب سالم گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا جہاں تک کہ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا. حملته الام قليلا مندهشة ثيابه المتصفة سألته عن البيض. والدہ نے اس کی طرف تھوڑا حیرانی سے غور کیا اور اس کے کپڑے گندے غبار آلود ہیں تو انہوں نے انڈوں کے بارے میں پوچھا. تردد سالم قليلا ماذا سيقول لها هل ينفذ خطة سعيد ويكذب ام يخبرها بالحقيقة. سالم نے کچھ تردد کیا اور وہ ان سے کیا کہے کیا وہ سعید کا آئیڈیا اپنائے اور جھوٹ بولے یا انہیں حقیقت کی خبر دے. فجئتا ارتمى سالما في حضن امه واخذ يخبرها بكل ما حدث. اور اچانک سالم اپنی والدہ کی گود سے جا لگا اور اس نے تمام واقعہ کے بارے میں بتا دیا. وَهُنَا اِحْتَدَنْتَهُ أُمُّهُ بِشِدَّةٍ وَهِيَ تَقُولُ حَمْدَ اللَّهِ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ. اور اس وقت والدہ نے اسے اور زور سے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جھوٹ نہیں بولا. وَحَمْدًا اللَّهُ عَلَى سَلَامَتِكَ يَا صَغِيرِ. اور اللہ تیرا شکر ہے کہ سالم تم میرے بچے صحیح سلامت ہو. سَأُعْطِيكَ نَقُودًا اخرى لتذهب لشراء البيض وسأعد لك الحلوى التي تحبها. میں تمہیں دوسرے پیسے دیتی ہوں تم انڈے خریدنے جانا اور میں تمہارے لیے حلوہ تیار کروں گی جو کہ تمہیں پسند ہے. نتعلم منا لقصة. ہم نے اس قصے سے سیکھا ہے ان الكذب كاذب وليس للكذب الوان. بے شک جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے رنگ نہیں ہے. طاعت الام وعدم الكذب علیها مهما كان الامر. والدہ کی اطاعت اور اسے جھوٹ نہ بولنا یہ اصل بات ہے. الصدق طریق النجات. سچائی نجات کی راہ. رفض نصائح الاخرین التي هي غمیر صحیحۃ وعدم الاستماع لها. دوسروں کی غلط نصیحت چھوڑو اور اسے نہ سنو. امک اکثر الناس حبا لك وحرصا على ما يهمك. آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. تو اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں. تو التدریب
الاول پہلی مشق رتب الکلمات الآتیتی کما وردت فی الدرس لتکون جملا مفیدۃ درجہ ذیل کلمات کو ترتیب دیں جیسا کہ سبق میں ہے کہ مفید جملے حاصل کریں. سوال نمبر 1 ہے ذوق کا اشتاق ذات الحلوہ کا عادتہ مسائل منزلیتی سالمن. جواب سن لیں. ذات مسائل اشتاق سالمن کا عادتہ لتذوق الحلوہ المنزلیہ. نمبر 2 من امہ فطلب ان بعد له الحلوہ تجہزہ. جواب اس کا ہے فطلب من امہ ان تجہز له بعد الحلوہ. تیسرا حاجتہ کل منہما دفع ما لصاحب واشترى كل حساب المتجر منہما اشتراه. جواب واشترى كل منہما حاجتہ دفع كل منہما حساب ما اشتراه لصاحب المتجر. چوتھا سوال البید سيقول على الذهاب التي ماذا تمنت امه للشراء. ماذا سيقول لامه التي تمنته على الذهاب لشراء البيت. پانچواں سوال ہے سعید بعد حاجیات ایضا لنفس لشراء اخبره المتجر داره انه متجه. جواب ہے اخبره سعید انه يتجه ایضا لنفس المتجر لشراء بعد حاجیات داره. چھواں سوال ہے ان سالم فتحت للدار فما الباب حتى وصل امه وترك. جواب وما ان وصل سالم الدار وترك الباب حتى فتحت امه. ساتواں سوال ہے هل ينفذه ام يخبرها سعيد لها تردد خطة قليلا يكذب ويكذب وماذا سيقول بالحقيقة سالم. جواب تردد سالم قليلا ماذا سيقول لها هل ينفذ خطة سعيد ويكذب ام يخبرها بالحقيقة. آٹھواں سوال ہے الام قليلا مندهشة تأملته عن البيت متصفة سألته عن من ثيابه. جواب تأملته الام قليلا مندهشة من ثيابه المتصفة سألته عن البيت. نواں سوال ہے لتذهب لك الشراء نقودا التي تحبها البيض أخرى وسأعطيك الحلوى. جواب سأعطيك نقودا أخرى لتذهب لشراء البيض وسأعد لك الحلوى التي تحبها. پہلی مشق ہماری کلیئر ہو گئی ہے تو دوسری مشق کی طرف ہم چلتے ہیں. التدریب الثانی دوسری مشق ماذا طلب سالم من امه الحبیبہ. طلب سالم من امه الحبیبة ان تجهز له نوعا جديدا من الحلوى. ماذا طلبت الام من صغيرها. طلبت الام من صغيرها ان يتجه الى المتجر لشراء البيض لتعد له بعد الحلوى. تیسرا ماذا اخبر سعيد سالما. اخبره سعيد انه يتجه ايضا لنفس السوق لشراء اغراض البيض. ماذا دفع سالم لصاحب المتجر. دفع سالم لصاحب المتجر حساب المشتریات. هل ينفذ سالم خطة سعيد ويكذب. لم ينفذ سالم خطة سعيد ولم يكذب بل أخبر أمه بالحقيقة. ماذا مدلع سالم. سالم مدلع بتناول الحلوى. هل يشجع سعيد جاره. لم يشجع سعيد جاره سالما على الصدق بل يشجع على أن ينتظم بالكذب في كل موقف من مواقف الحياة. لماذا امتنع سالم عن الكذب. امتنع سالم عن الكذب خوفا من عقاب الله. دوسری مشق بھی ہماری کلیئر ہو گئی ہے. التدریب الثالث تیسری مشق. پہلا سوال ہے هل تفضل تناول الحلویات او الوجبات السریعة والماذا. نعم افضل تناول الحلویات لانها لذیذة طعاما. هل تفضل الطعام المنزلي ام وجبات المطاعم ولماذا. جواب نعم افضل الطعام المنزلي لانها مفيد للصحة. تیسرا سوال ہے اذا اضعت او فقدت شيئا فهل تكذب على والدتك.
جواب لا اکذب علی والدتی. چوتھا سوال ماذا تقترح على صدقك عندما تسبب في كسر الاشیاء المنزلیہ. جواب اقترح على صدیقی صدقا. پانچواں سوال ماذا ستكون ردۃ فعلك عندما كسر احد اشیاءك. جواب اعفو ان شاء اللہ. چھواں سوال ہے هل تكذب خوفا من عقاب الوالدین او تصارح بالحقیقت خوفا من عقاب الآخرة. جواب نعم انا اصارح بالحقیقت للرداء اللہ. ساتواں سوال کیف تتعامل مع طفلك حين يكذب. جواب افهم طفلی وابینه فضائل الصدق. آٹھواں سوال هل تعاقب طفلك على الكاذب. جواب لا اعاقبه بل افهمه. نواں سوال کیف تجعل ابنك ناجحا ومتفوقا في حياته. جواب اجعل ابني ناجحا بالفضائل الصدق بسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مشق بھی کلیئر ہوگی. چوتھی مشق کی طرف چلتے ہیں. التدریب الرابع. چوتھی مشق لست على ما يرام فانا خائف هل هناك مشكلة في البيت. لست على ما يرام فانا جائع هل هنا مشكلة في المدرسة. لست على ما يرام فانا عاطش هل هناك مشكلة في الجامعة. لست على ما يرام فانا مشغول هل لك مشكلة في السوق. لست على ما يرام فانا نائم هل لك مشكلة في المستشفى. لم يبقى على السفر سوى ساعة لا تؤاخذني بما فعلت فقد كنت ناسيا. لم يبقى على الطعام سوى ساعة لا تؤاخذني بما فعلت فقد كنت قاتما. لم يبقى على الشرب سوى ساعة لا تؤاخذني بما فعلت فقد كنت مريضا. لم يبقى على الانتظار سوى ساعة لا تؤاخذني بما فعلت فقد كنت متعبا. لم يبقى على الامتحان سوى ساعة لا تؤاخذني بما فعلت فقد كنت مشغولا. هل أنت جاد في قولك ليس هناك متسع من الوقت لتناول الطعام اليوم. هل أنت جاد في عملك ليس لي متسع من الوقت لشرب الماء يوما. هل أنت جاد في شغلك ليس لدي متسع من الوقت لانتظار المعلم اليوم. هل أنت جاد في سؤالك ليس لدي متسع من الوقت لنظر الساعة يوما. هل أنت جاد في جوابك ليس لدي متسع من الوقت لإيجاب السؤال اليوم. چوتھی مشق کلیئر ہوگی. التدریب الخامس. اس میں ہم نے اردو سے عربی بنانی ہے. تو پہلا جو ہے اردو کا پیراگراف وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ گھر کے پکے ہوئے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی والدہ کے ہاتھوں کے تیار کیے گئے کھانے بہت زیادہ پسند ہیں. میں نے متعدد بار کوشش کی کہ والدہ کی طرح کھانا بناؤں مگر وہ ذائقہ نہیں آیا جو والدہ کے ہاتھ میں ہے. جواب اس کی عربی ہے افضل الطعام المنزلی دائما لأن أفضل الطعام الذي استعد الوالدتي اجتهد عديدة كثيرة أن يجعل طعام كطعام أمي لكن لا أحس ذائقة التي وجدت على أيدي والدتي. دوسرا پیراگراف ہے اکثر اوقات والدین اور اساتذہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جھوٹ کی عادت لگ چکی ہے مگر وہ کبھی کسی کی عادت کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچوں پر بے جا سکتی اور پابندی ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس کے نتیجے میں اب بچے اپنے والدین اور اساتذہ کے رعب اور غصے کی وجہ سے نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ بہت سی برائیوں اور ذہنی امراض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس کی عربی ہے اشتشکا والدین بل استاذہ اکثر ان تكذب اطفاله وتلاميذه عادة لكن لا يستطيعون علم سبب هذه العادة ان السلامة والخيور وغير الضرورية على الاطفال تجبرهم على الكذب نتيجة لذلك لا يكذب الاطفال فقط على رعب آبائهم ومعلميهم بل يصحون دهن يا الكثير منانشرا وما الامراض العقلية. تیسرا پیراگراف ہے
بچوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے وہ اپنا وقار خراب کرتا ہے، اسے کوئی بھی شخص نفیس اور شریف آدمی نہیں سمجھتا۔ اس کی عربی ہے من یرغب کاذبا للاطفال وهو یفسد کارہ لا یفہمہ احد لطیفا وصریف النفس۔ پانچویں مشق کلیئر ہوگی۔ چھٹی مشق، چار جملے ایسے بنانے ہیں جس میں اس میں موصول استعمال ہوا ہو۔ یذهب زید الذی مرض الامس، جاءت عائشة التي هي ربط المنزل، دخل احمد في المسجد الذي وقع في طريق المدينة في طرف المدينة، ركب زيد الذي مشى يوم الأحد، ذهب زيد بينما كنت نائما، جاء حامد بينما كنت مريدا، أتى جساني بالغابر بينما كنت شبعا، سلوني ما شئتم امحو ما تكتب ليكن ما لم يحضر الأمس لا يجلس ما يحفظ الدرس۔ چھویں مشق کلیئر ہوگی۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، کیا آپ کو یہ قصہ اچھا لگا؟ ذکر کریں کیوں لگا اچھا، اگر اچھا نہیں لگا تو کیوں نہیں لگا۔ جواب، نعم اعجبتنی هذه القصة لیصدق رجل دائما في الحیاة ولا یکذب رجل ان کان یفهم الصدق ینجی والکذب یہلک۔ دوسرا، ماذا اعجبک فی هذه القصة والماذا، قصے میں آپ کو کیا اور کیوں پسند آیا؟ جواب، اعجبنی فی هذه القصة حب الام للولد، صدق الولد لامه وصراح المعاملة لامه ما كذب لامه۔ تیسرا، لخص فکرت قصت بالفاظ الخاصة بامانت دون التقید بفکرات النص الاولى نص الاصلی۔ في هذه القصة بين أن الولد يحب الحلوى التي تصنعها أمه بيدها، ذات مرة طلبت أمه منه الذهاب للمتجر بشراء بعض البيض لتعد له بعض الحلوى، وفي الطريق كانت الحفرة الصغيرة تعبر الولد وسقط على الأرض وتكسر اليد كله وتكسر البيض كله، يبكي الولد بشدة لأنه ماذا سيقول لأمه، فقال جاره سعيد له أن يخبر أمه أن النقود سقطت منه، بل لم يتقبل الولد قوله وقال هل أكذب لأنجو من عقاب أمي وماذا عن عقاب الله، ولهذا إذا كان يذهب إلى البيت فصدق لأمه سائر الحادثة أمه حمدت الله إنه لم يكذب، وتقول له سأعطيك نقودا أخرى لتذهب لشراء البيت۔ تو آج ہمارا پہلا سبق جو ہے الدرس الاول جو ہے وہ ہمارا آج پورا ہو چکا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مشق بھی ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، نہیں تو نیچے یہ میرا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ تو اس سبق میں آج ہم نے سیکھا ہے کہ ان الکذب کاذب ولیس للکذب البان، بے شک جھوٹ جھوٹ ہے، اس کا جھوٹ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔